واقدی اور طبرانی نے اس چھوٹے سے معرکے کی تفاصیل بیان کی ہیں جن کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ کے جنوب میں اس میں حصہ لینا پڑا۔ واقدی کہتا ہے کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے قریش اور ان کے حلیفوں کا ایک جتھا دیکھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عامر بھی شامل تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو داخل ہونے سے روکا اور ہتھیار اٹھا لیے اور تیر اندازی شروع کر دی اور کہنے لگے، تو زبردستی کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو آواز دی اور ان سے جنگ کی تو ان میں سے قریش کے 24 آدمی مارے گئے اور حزورہ میں قتل ہونے والوں نے بری طرح شکست کھائی۔ یہ مکے کا ایک بازار تھا جسے مسجد میں اضافے کے وقت اس میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک پارٹی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلی گئی۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو ابو سفیان اور حکیم بن حزام نے بلند آواز سے کہا، اے گروہ قریش، کیوں اپنی جانوں کو گنواتے ہو؟ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن و امان میں رہے گا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا وہ بھی امن و امان میں رہے گا۔ تو لوگ گھروں میں گھسنے لگے اور دروازے بند کرنے لگے اور ہتھیاروں کو راستوں میں پھینکنے لگے تاکہ مسلمان انہیں قبضے میں کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ کو ناپسند کرنا اور اس کے روکنے کا حکم دینا۔ واقدی کہتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذاخر گھاٹی کے راستے پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلواروں کی چمک کو دیکھ کر فرمایا، یہ چمک کیسی ہے؟ کیا میں نے قتل سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جنگ کی گئی ہے، اگر ان سے جنگ نہ کی جاتی تو وہ نہ لڑتے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہتر فیصلہ فرمایا ہے۔ معرکہ خندمہ کے مقتولوں کی تعداد۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ معرکہ خندمہ میں مشرکین کے مقتولوں کی تعداد 70 تھی، اور طبری کہتا ہے کہ ہم سے علی بن سعید الرازی، ابو حسان الزیابی، شعیب بن صفوان نے عطا بن سالم سے، اس نے طاؤس سے، اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے اس شہر مکہ کو حرام قرار دیا ہے، اور جس روز اس نے سورج اور چاند کو بنایا اسی روز اسے بھی بنایا، اور اس کے سامنے جو آسمان کا حصہ ہے وہ بھی حرام ہے، اور مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، میرے لیے بھی یہ صرف دن کی ایک ساعت حلال ہوا ہے، پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا ہے۔ برہان الدین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے، یہ گھڑی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی خزاعہ کے لیے بنی بکر کے مشرکین سے، جنہوں نے ان سے خیانت کی تھی اور غزوہ مکہ کا سبب بنے تھے، قتال کو حلال کیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیاروں کو روک لو۔ ہاں، خزاعہ والے بنی بکر پر نماز عصر تک ہتھیار چلا سکتے ہیں، اور یہ وہی گھڑی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، خالد قتل کرتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں شخص اٹھ اور جا کر خالد سے کہہ کہ وہ قتل سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس آدمی نے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن آدمیوں پر تو قابو پائے ان کو قتل کر دے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے 70 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا ذکر کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے 70 آدمی قتل کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، کیا میں نے تجھے قتل کرنے سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس فلاں آدمی آیا تھا، اس نے مجھ کو حکم دیا کہ میں جن لوگوں پر قابو پاؤں ان کو قتل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا
اور فرمایا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بات کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے حکم سے بڑھ کر ہے۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہی کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے جواب طلبی کرنا۔ بعض تذکروں میں ہے کہ قریش کا ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خالد رضی اللہ عنہ کی کارروائی پر اعتراض کرتا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش ہلاک ہو گئے، آج کے بعد قریش نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خالد بن ولید جس کسی کو ملتا ہے اسے مار دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں ملامت کرتے ہوئے جواب طلب فرمایا کہ تو نے جنگ کیوں کی ہے جبکہ میں نے جنگ کرنے سے منع کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہم سے جنگ کرنے میں پہل کی ہے اور ہم پر تیر اندازی کی ہے اور ہم سے مقاتلہ کیا ہے۔ میں نے مقدور بھر ان کو روکا اور اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب مجھے ان سے جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو میں نے ان سے جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے مقابلے میں کامیاب فرمایا اور وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حماس دیلی کا ایک عجیب قصہ۔ بنی دیل کا ایک آدمی تھا جسے حماس بن قیس بن خالد دیلی کہتے تھے۔ جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو بیٹھ کر اپنے ہتھیار درست کرنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا تو یہ ہتھیار کس کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے تجھے ایک خادم لا دوں کیونکہ تجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسے مشورہ دیا کہ وہ لڑائی نہ کرے۔ اسے کہا تیرا برا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی نہ کرنا۔ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب کو دیکھ لیا تو یہ ہتھیار تجھ سے جاتے رہیں گے۔ اس نے جواب دیا تو عنقریب دیکھ لے گی کہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس کے بعد حماس بن قیس عملاً خندمہ میں مزاحمت کرنے والوں کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن خوف سے کانپتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ تو اس کی بیوی نے اسے مذاقاً کہا خادمہ کہاں ہے؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حماس بن قیس شکست کھا کر گھر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا وہ خادم کہاں ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ نیز اس نے مذاقاً کہا کہ میں تو آج تک تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جو اس بات کو چھوڑ دے اور میرا دروازہ بند کر دے، کیونکہ جو اپنا دروازہ بند کر دے وہ امن و امان میں رہے گا۔ اس کی بیوی نے کہا میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ تم جب اس سے لڑے ہو وہ تم پر غالب آیا ہے، اور ہمارا دروازہ کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا وہ کسی کے لیے اس کا دروازہ نہیں کھولے گا، یعنی کسی کو اس کے گھر سے نکال کر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو ہمارے ساتھ خندمہ میں موجود ہوتی تو صفوان اور اکرمہ کو بھاگتے ہوئے دیکھتی، اور جب مسلمان تلواریں لے کر ہم پر ٹوٹ پڑے تو ابو یزید کو اس بوڑھی عورت کی طرح دیکھتی جس کے بچے یتیم ہو گئے ہوں۔ وہ تلواریں ہر کلائی اور کھوپڑی کو اڑا دیتی تھیں اور غیر واضح شور کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے شیروں کی طرح گرجتے تھے، اسی لیے تو مجھے ملامت کی کوئی بات نہ کہے۔ یہ وہ واحد جانب تھی جہاں مکہ کے جنوبی طرف
خونریز جھڑپ ہوئی اور یہاں سے گزرتے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مجبوراً جنگ کرنا پڑی۔ جن لوگوں کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا، خواہ وہ کعبے کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی فوج پر جنگ کرنا حرام قرار دیا تو مشرکوں کی ایک پارٹی کو اس سے مستثنی قرار دیا اور ان 10 آدمیوں کے قتل کا، خواہ وہ کعبے کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں، قتل کا حکم دیا، کیونکہ یہ اپنے جرائم کی وجہ سے اس کے مستحق ہو چکے تھے۔ وہ یہ 10 افراد تھے: اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی صرح، حبار بن الاسود، الحویرث بن نقیض، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، بنی ہاشم کی لونڈی سارہ، قرشہ عبداللہ بن خطل کی مغنیہ، رقبہ عبداللہ بن خطل کی مغنیہ۔ ان لوگوں میں سے بھی اکثر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ وہی لوگ ان میں سے قتل ہوئے جو وہ لوگ تھے جنہیں فوج نے مکہ میں داخل ہونے کے دن قبل اس کے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عذر پیش کریں قتل کر دیا تھا۔ مکہ میں فوج نے جن آدمیوں کو قتل کیا ان کی تعداد، فتح مکہ کے دن جن آدمیوں کو قتل کیا گیا وہ فقط 3 آدمی تھے۔ نمبر 1، عبداللہ بن خطل، یہ بنی طیم بن غالب سے تھا۔ اس کے خون کو مباح قرار دینے اور قتل کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی کو قتل کر دیا اور پھر اسلام سے مرتد ہو گیا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن خطل کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو، جن کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے اسے کھلائے۔ اس نے بیدار ہو کر کھانا تیار نہ کیا تو اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، پھر مرتد ہو کر مشرک ہو گیا۔ اس طرح عبداللہ بن خطل کو قصاص میں قتل کیا گیا۔ پھر چونکہ وہ مرتد بھی تھا، اس لیے اسلامی قانون کا فیصلہ بھی اسے قتل کرنے کا تھا، کیونکہ مرتد واجب القتل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن خطل ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلے کے وقت مقابلہ کیا تھا۔ کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہونے کی حالت میں ابن خطل کا قتل کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہونے کی حالت میں کیا گیا۔ اس کے قتل میں سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی شامل تھے۔ سعید بن حریث بن عامر بن عثمان بن عبداللہ بن مخزومی قرشی فتح سے قبل مسلمان ہوئے۔ واقدی کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی عامر بن حریث سے تھے۔ اس سے ابن ماجہ نے ان کے بھائی سعید بن حریث سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جاگیر یا گھر فروخت کیا اور اس کی قیمت صحیح مقرر نہ کی، اس میں اس کے لیے برکت نہ ہوگی۔ آپ کوفہ میں فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے عہد میں انہیں حرہ میں قتل کر دیا گیا۔ ابو برزہ اسلمی کا نام نضلہ بن عبد الحارث ہے۔ اسلام کے سابقون میں سے ہیں۔ خیبر اور بعد کے معرکوں میں حاضر ہوئے۔ خلفائے راشدین کے عہد کی فتوحات میں حصہ لیا۔ خراسان میں لڑے۔ خوارج کے ساتھ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھے اور عبد الملک کے زمانے میں محلب کے ساتھ خوارج سے جنگ کرنے میں شریک تھے۔ وفات 64 ہجری میں 70 سال کے لگ بھگ خراسان میں ہوئی۔ عبداللہ بن خطل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندمہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں کے مقابلے کے لیے نکلا، مگر شکست کھائی۔ کتب سیر میں ہے ابن خطل آہن پوش ہو کر مکہ سے ایک طویل دھم گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب سعید بن العاص کی بیٹیوں کو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو چکے ہیں تو وہ بال بکھیر کر باہر نکلیں اور اپنی اوڑھنیوں کو گھوڑوں کے منہوں پر مارنے لگیں، تو ابن خطل نے مکہ سے آتے ہوئے انہیں مارا اور کہا، خدا کی قسم محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم توشہ دانوں کے منہوں کی طرح مار کو نہ دیکھو۔ پھر وہ چلتا چلتا خندمہ تک پہنچا تو اس نے مسلمانوں کے گھوڑوں کو دیکھا اور جنگ بھی دیکھی۔ اس پر اس قدر روب طاری ہوا کہ اس کی کپ کپی رکتی نہ تھی، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچا، اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے ہتھیار پھینک دیے اور بیت اللہ میں آ کر اس کے پردوں میں چھپ گیا۔ الحویرث ابن نقیض بن وہب عبد القصی، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ وہ مکہ کی آزادی کے دن مکہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقدی کہتا ہے کہ الحویرث بن نقیض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو مباح قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے روز وہ اپنے گھر ہی میں تھا اور اس نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے متعلق دریافت کرتے ہوئے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جنگل میں چلا گیا ہے۔ الحویرث کو بتایا گیا کہ اس کی تلاش ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے سے ایک طرف ہٹ گئے اور الحویرث کسی دوسرے گھر بھاگنے کے ارادے سے نکلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے سامنے جو ماخذ موجود ہیں ان میں الحویرث کے خون کو مباح قرار دینے کی یہی وضاحت پائی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے، اور اس نے اس اونٹ کو جس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سوار تھیں، ایک نوکدار پھل چبھویا تھا اور اس نے ان دونوں کو جبکہ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھیں نیچے گرا دیا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے خون کو مباح قرار دینے کا سبب ان اسباب کے علاوہ کوئی اور ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کی بات ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ان کے پاس مقیم تھے، سبھی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے۔ بلا شبہ الحویرث نے کوئی اور جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ عبداللہ بن خطل اور مقیس بن سبابہ کی طرح قتل کا مستحق قرار پایا، جنہیں مکہ میں قصاص کے طور پر قتل کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم۔ مقیس بن سبابہ کا قاتل۔ مقیس بن سبابہ کے قتل کے حکم کا نفاذ اس کے عمزاد نے صفا اور مروہ کے درمیان کیا۔ یہ حکم بطور قصاص کے تھا کیونکہ وہ ایک مسلمان کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مقیس بن سبابہ کا بھائی حشام مسلمان تھا۔ اسے غلطی سے ایک انصاری نے غزوہ بنی مستلق میں مشرکین میں سے سمجھ کر قتل کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقیس کی دیت اس کے بھائی حشام کو دی جائے۔ مقیس مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ جب حشام نے دیت لی تو انصاری پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، پھر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ جن بقیہ لوگوں کا خون مباح قرار دیا گیا تھا انہیں معاف کر دیا گیا۔ ان تین کے علاوہ 7 مرد اور عورتیں جو باقی رہ گئے تھے ان سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ مغنیہ قرطنی فتح کے روز قتل ہوئی، لیکن سہیل نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تھا۔ اس لحاظ سے جو لوگ فتح مکہ کے روز قتل ہوئے وہ اس عفو عام سے مستثنی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لیے کیا تھا۔ فقط 3 آدمی ان جرائم کے باعث مارے گئے جن کی وجہ سے وہ مستحق قتل ہو چکے تھے۔ اس سیریز میں ان قریب انشاءاللہ لوگوں کو معافی دینے کے قصے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کی تفصیل بیان ہوگی، خصوصاً صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل کا قصہ بیان ہوگا، جس کے ذریعے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مدد دی۔